فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، تو ہم نے بنا دیا اسے نشان عبرت ان سب کے لیے بھی جو اس وقت موجود تھے سامنے۔ اب یہاں بھی نوٹ کیجئے، اگر شکل نہیں بدلتی تو نشان عبرت کیسے ہو جائیں گے؟ بندروں کی خاصیت، بندروں کی سی سیرت تو آج بھی لوگوں کے اندر ہے۔ میں نے یہ واقعہ کئی مرتبہ پہلے تو بیان کیا، بہت عرصہ ہو گیا اس کا تذکرہ نہیں ہوا۔ مولانا احمد علی صاحب کا جوانی کا دور کا واقعہ یہ، جو اس زمانے میں نظر بند تھے یہ، اس نے وہ جو بھی انگریزوں کا دور تھا، اور اس میں وہی ریشمی رومال کی تحریک کے ضمن میں ان کا بھی کہیں نام تھا، تو یہ لاہور میں لا کر نظر بند کیے گئے تھے۔ وہ نوجوانی کا دور جو ہے ان کا شیراں والا دروازے کے آس پاس جو ہے وہ گزرا ہے۔ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز میں یہ ڈبی بازار کا علاقہ جو ہے، شیراں والا سے پیچھے سے ہو کر جب آتے ہیں تو وہ ڈبی بازار میں، اور یہ کشمیری بازار کا علاقہ ملحق ہے، کہ میں یہاں ایک روز کو دن کا وقت، دوپہر کے وقت میں کہیں گھوم رہا تھا تو ایک عجیب سا درویش ملا، اور اس نے کہا کہ میں کسی انسان سے ملنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی پتہ دے سکتے ہو کسی انسان سے ملاقات کر سکوں؟ اب ان کا نوجوانی کا دور تھا، ان کا کہ میں نے استہزائی انداز میں کہا یہ بھرا بازار ہے، آپ کو انسان نظر نہیں آ رہے؟ یہ سارے کون ہیں یہ سب جو چاروں طرف ہے، یہ چل رہے ہیں، سودا خرید رہے ہیں، دکانوں پہ سودا بیچ رہے ہیں، یہ انسان نہیں؟ لیکن انہوں نے کہا اس شخص نے، نہیں مجھے تو کوئی انسان نظر نہیں آ رہا۔ اور اس وقت پھر مولانا احمد علی کہتے ہیں کہ میری عجیب کیفیت ہو گئی کہ میں نے جب دیکھا تو معلوم ہوا کسی دکان پر بندر بیٹھا، کسی پر سور بیٹھا ہے، کسی پر کوئی اور لنگور بیٹھا ہے، سب لوگوں کی جو مانوی سیرتیں تھیں وہ ظاہر ہو گئی ہیں۔ تو ہم اب بھی سیرت و کردار کے اعتبار سے تو کسی کے اندر وہ نقالی ہے، بندر والی نقالی ہے، کسی کے اندر اونٹ والا کینہ جو ہے وہ موجود ہے، کسی کے اندر حرص ہے، کسی میں حسد ہے، کسی میں بغض جو ہے، یہ ساری کی ساری بیماریاں مسلمانوں کے اندر۔ کوئی اتنا جو ہے یوں سمجھئے کہ صفاک ہے کہ بھیڑیا ہے اصل میں انسانی شکل کے اندر، اس قدر بے رحم بھیڑیوں کی طرح۔ تو اس اعتبار سے مانوی مس تو آج بھی موجود ہے، ہر حال میں موجود ہے۔ کوئی بندر ہے، کوئی سور ہے، کسی کے اوپر جو ہے جنسی جذبہ اتنا سوار ہے کہ وہ سور بن چکا ہے اپنی سیرت و کردار کے اعتبار سے، لیکن ہے وہ انسانی شکل میں۔ تو اصل میں نکال کا لفظ آیا ہے، وہ ان کے لیے نشان عبرت بن گئے۔ نشان عبرت تو بغیر شکل کی اور صورتوں کے مس کے بغیر نشان عبرت کا لفظ جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے پوری طریقے سے مطابقت نہیں رکھتا۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، اور پھر یہ واقعہ چونکہ ان کے ہاں بہت عرصے تک جو ہے اس کی یاد باقی رہی، تو ان کے بعد والوں کے لیے بھی، پیچھے آنے والوں کے لیے بھی وہ ایک نشان عبرت بنا رہا۔ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور پھر یہ کہ وہ اہل تقوی جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے ان کے لیے نصیحت کا ذریعہ بنا، مجرموں کے لیے نشان عبرت اور اہل تقوی کے لیے موعظت اور نصیحت کو اخذ کرنے کا معاملہ۔ جیسے کہ حضور نے فرمایا السعید من وعظ بغیرہ، اصل میں سعادت مند وہ ہے جو دوسرے کو دیکھ کر اس سے نصیحت اخذ کر لے، اس سے اپنے لیے جو ہے وہ عبرت پکڑے اور اپنی روش کو درست کر لے۔ اب اس کے بعد جو واقعہ آ رہا ہے، اور بلکہ یہ واقعہ ایک ہے لیکن یہاں دو واقعات کی شکل میں اس کو بیان کیا جا رہا ہے، یہ ذرا طویل ہے، اس میں ذرا ہم ترجمہ پہلے کر لیتے ہیں، پھر اس کے بارے میں مفصل گفتگو کریں گے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اور یاد کرو جب کہ کہا تھا موسیٰ نے اپنی قوم سے، یقیناً اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ گائے کو ذبح کرو۔ یہ بقرہ جو ہے عربی زبان میں اگرچہ گائے کے لیے آتا ہے، اور اس کا نر جو ہے مذکر وہ سور کا لفظ موجود ہے بیل کے لیے، لیکن عام یوسیج میں نر اور مادہ دونوں کے لیے بھی بقرہ کا لفظ استعمال ہو جاتا ہے۔ اس لیے بعض لوگوں کا خیال، بعض لوگوں نے ترجمہ بیل کیا ہے یہاں، لیکن یہ کہ اس سے آگے چل کر جب بات آتی ہے عوان بین ذالک، نہ بکر ہو تو یہ کہ بن بیاہی ہو بچیا، وہاں ثابت ہو جاتا ہے کہ یہاں مراد بیل نہیں بلکہ گائے ہے۔ ایک گائے ذبح کرو۔ قالوا اتتخذنا ہزوا، انہوں نے کہا کیا آپ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں، ہم سے استہزاء کر رہے ہیں، تمسخر کر رہے ہیں، یہ کیا بات آپ نے کہی کہ گائے ذبح کرو؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، حضرت موسیٰ نے فرمایا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ میں جاہلوں میں سے بنوں۔ یہ مذاق کرنا، استہزاء کرنا، یہ نبی کی شان نہیں ہوتا۔ ایک جان لیجیے ایک مزاح ہوتا ہے، لطیف انداز کا مزاح، وہ اور شے ہے۔ مذاق اور استہزاء اور تمسخر یہ تو کسی شریف انسان کے بھی شایان شان نہیں، کو جائے کہ نبی اور جلیل القدر نبی اور رسول اور اولو العزم من الرسول میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شایان شان ہو۔ البتہ مزاح جو ہے شگفتگی مزاج کی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی تھی، وہ ایک بالکل دوسری شے ہے۔ معاذ اللہ، قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، انہوں نے کہا کہ ذرا اب اپنے رب سے درخواست کرو، پکارو اپنے رب کو
کہ وہ ہمارے لیے واضح کر دے کہ وہ کیسی گائے چاہتا ہے، کیسی گائے ہم ذبح کریں۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ گائے ایسی ہونی چاہیے کہ نہ تو بہت بوڑھی ہو فارض، ولا بکر، اور نہ وہ بچیا ہو بن بیاہی کہ ابھی اس کے ہاں کوئی اور جو ہے ولادت نہ ہوئی ہو کسی بچڑے یا بچیا کی۔ تو یہاں ثابت ہو جاتا کہ بیل کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہو سکتا، یہ بکر کا لفظ جو ہے وہ تو گائے ہی پر یعنی مؤنث ہی پر اس کا اطلاق ہوگا، لا فارض ولا بکر، اوان بین ذالک، اس کے بین بین ہونی چاہیے، درمیانی عمر کی ہو، بالکل بچیا بھی نہ ہو اور بہت بوڑھی بھی نہ ہو۔ ففعلوا ما تؤمرون، تو اب کر گزرو جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، ذبح کرو۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، اب انہوں نے مزید ایک جو ہے پخ نکالی، انہوں نے کہا کہ ذرا پھر دوبارہ اپنے رب سے درخواست کیجئے، پکاریے اپنے رب کو، مناجات کیجئے، مراقبہ کیجئے، اور اس سے کہیے کہ وہ ہمیں واضح کر دے پوری طرح، یبین لنا ما لونھا، اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء، حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ ہونی چاہیے زرد رنگ کی گائے، فاقع لونھا تسر صفراء فاقع لونھا تسر الناظرین، شوخ رنگ ہونا چاہیے اس کا، زرد رنگ شوخ، جو نگاہوں کو بڑا بھلا لگے، تسر الناظرین، دیکھنے والوں کو بہت اچھا لگے، مسرت بخش ہو ان کے لیے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، پھر کہا انہوں نے پھر ذرا اپنے رب سے مناجات کیجئے، پکاریے اپنے رب کو، اور ذرا کہیے کہ اچھی طرح واضح کر دیں وہ ہمارے لیے کہ وہ کیسی گائے کی قربانی چاہتا ہے۔ ان البقرہ تشابہ علینا، یہ کچھ ہمارے اوپر کچھ یہ جو ہے متشابہ ہو گئی ہے، کیسی گائے، کس طرح کی گائے، اور ذرا پوری طریقے سے تعیین ہو جائے۔ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور انشاءاللہ یہ ہم کوئی گریز نہیں کر رہے، بچنا نہیں چاہ رہے، فرار کا راستہ نہیں تلاش کر رہے، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم پر بات پوری طرح واضح ہو جائے، انشاءاللہ ہم ہدایت پر ہوں گے، ہدایت یافتہ ہوں گے اور اللہ کے حکم پر عمل کریں گے۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث، تو حضرت موسیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ارشاد یہ ہے کہ وہ ایسی گائے ہونی چاہیے کہ اس سے کوئی کام نہ لیا جاتا ہو، کمیری گائے نہ ہو، تثیر الارض، نہ تو وہ ہل میں جوتی جاتی ہو، ہمارے ہاں یہ کام صرف بیلوں سے لیا جاتا ہے، اسی لیے شاید بعض حضرات کو خیال ہوا کہ شروع میں ترجمہ انہوں نے بیل کیا ہے، لیکن یہ کہ دوسری جگہوں پر گائیں جو ہے وہ بھی اس میں استعمال ہوتی ہیں۔ لا ذلول تثیر الارض، نہ تو یہ کہ وہ کمیری ہو اس معنی میں کہ اس کو ہل میں جوتا جاتا ہو کہ وہ ہل چلائے زمین میں، ولا تسقی الحرث، اور نہ ہی وہ کسی رہٹ کے اندر جوتی جاتی ہو کہ اس سے وہ کھیتی کے اندر جو ہے سیراب کرے پانی، کسی رہٹ کو چلائے اور اس سے جو ہے پانی کسی کھیتی کے اندر سیراب کیا جائے، یا جیسے کہ بڑے گہرے کنووں میں سے کھینچے جاتا ہے پانی ڈول بڑا سا لے کر، اور وہ بیل جو ہے دور تک رسے کو کھینچتے ہوئے چلے جاتے ہیں، تو نہ تو ان کسی کاموں میں سے اس کا کوئی حصہ نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمۃ لا شیۃ فیہا، اور دیکھو پوری طرح سالم یک رنگ ہونی چاہیے، اس میں کسی دوسرے رنگ کا کوئی دھبا نہ ہو۔ قالوا الآن جئت بالحق، انہوں نے کہا کہ اب آپ نے بات پوری طرح واضح کر دی، اب آپ صحیح بات جو ہے آپ کی طرف سے اس کی پوری وضاحت ہو گئی۔ فذبحوها وما كادوا يفعلون، تب انہوں نے ذبح کیا اسے اور وہ ہرگز کرنے والے نہیں تھے۔ اب اس میں ذرا سمجھ لیجئے کہ اس کا پس منظر کیا ہے۔ واقعہ جو ہے اصل میں ایک واقعہ ہے جس کو دو واقعوں کی شکل میں چونکہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے، میرا خیال ہے بہتر یہ ہے کہ وہ دوسرے واقعے کو بھی ہم ترجمے کی حد تک مکمل کر لیں، پھر اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اب یہاں وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا سے متبادر یہ ہوتا ہے ظاہرہ کہ یہ دوسرا کوئی واقعہ، علیحدہ واقعہ ہے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، ذرا یاد کرو جب کہ تم نے ایک جان کو قتل کر دیا تھا، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، پھر تم نے اس میں ایک دوسرے پر الزام بازی شروع کر دی۔ فَتَدَارَأْتُمْ فِيهَا اصل میں یہ ہے، لیکن یہ کہ تے اس کے ساتھ مدغم ہو گئی ہے دال کے ساتھ، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، تو تم نے ایک دوسرے پر الزام تراشی شروع کر دی، انہوں نے کیا ہوگا، اس نے کیا ہوگا، اس نے کیا ہوگا، اور اس کا جو قاتل جو ہے اس کا سراغ نہیں مل رہا تھا۔ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ تعالیٰ تو نکال کر رہنے والا تھا وہ شے جسے تم چھپا رہے ہو، ظاہر کرنے والا تھا اس شے کو جسے تم چھپانا چاہتے تھے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، تو ہم نے کہا کہ اب ذرا ضرب لگاؤ اس مقتول کو اس ذبح شدہ گائے کے ایک حصے سے، اس کے کسی عضو سے اسے چھو، اسے مارو۔ کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا،
وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور اللہ تمہیں اپنی آیات دکھا رہا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو، سمجھ سکو اور تم ان باتوں کا فہم اور تفقہ حاصل کر سکو۔ یہ ہے اصل میں جو دو واقعات کی شکل میں یہاں آیا، اس میں تقریباً اجماع ہے مفسرین کا، یہ ایک ہی واقعہ ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ ان کے ہاں، اور یہ زمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے، تو جان لیجئے ابھی ان کے ہاں حکومت قائم نہیں ہوئی، بلکہ ابھی صحرائے سینا ہی کے اندر وہ جس کو کہ قرآن مجید میں سورہ مائدہ میں کہا گیا یتیہون فی الارض، ابھی یہ صحرائے تی ہی کے اندر بھٹک رہے ہیں، اور 6 لاکھ کی نفری تھی جو مصر سے نکلی ہے۔ اس کے بعد فرض کیجئے کہ درمیانی عرصے تک پہنچ گئے تو 20 برس میں اور ان کی تعداد کتنی بڑی ہوگی۔ تو چونکہ 12 قبیلے تھے تو جہاں پڑاؤ ہوتا تھا تو ہر قبیلے کا علیحدہ علیحدہ پڑاؤ ہے، تھوڑا تھوڑا ان کے درمیان فصل ہوتا تھا، وہاں ایک قتل ہو گیا کسی اسرائیلی کو، کسی اسرائیلی ہی نے ظاہر بات ہے قتل کر دیا، لیکن یہ کہ اب قاتل کا سراغ نہیں مل رہا تھا، کہیں پڑی ہوئی وہ لاش ملی۔ اب اس لاش کے بارے میں سوال پیدا ہوا کہ اس کے قاتل کی کیسے تلاش کی جائے۔ اس کے ضمن میں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ گائے ذبح کرو، اور گائے کے ذبح کرنے کے اندر ایک مصلحت یہ سامنے آ گئی کہ چونکہ یہ مصر میں جب رہے تھے اور مصر میں یہ گائے گاؤ پرستی جسے ہم کہتے ہیں، تقدس کا معاملہ جو ہے گائے کے بارے میں وہ ان کے ذہنوں میں راسخ تھا، اور اسی لیے انہوں نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے کوہ طور پر تورات دینے کے لیے، تو انہوں نے گائے کی پرستی، بچڑے کی پرستی شروع کی تھی۔ اب یہ ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ واقعہ اس سے پہلے کا ہے یا یہ واقعہ اس کے بعد کا ہے، لیکن یہ یقینی بات ہے کہ ابھی صحرائے تی ہی میں قوم تھی، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا ہے اسی 40 سال کے عرصے میں۔ یتیہون فی الارض فإنها محرمۃ علیہم 40 سنۃ یتیہون فی الارض، اور چونکہ حضرت موسیٰ کا واقعہ ہے تو ابھی یہ کہ ان کی بنی اسرائیل کی کوئی ریاست وجود میں نہیں آئی تھی، تھے ابھی صحرائے سینا ہی میں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے تورات ابھی نہ دی گئی ہو، اور اسی کا زیادہ گمان ہے کہ اس سے پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ اس میں یہ کہ معلوم کرنے کے لیے کہ کس نے یہ کیا ہے، تو شاید حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ اب گائے کا چونکہ ان کے ہاں ذہنوں میں بیٹھا ہوا تھا کوئی تقدس کا معاملہ، تو وہ گریز کر رہے تھے۔ گریز کے لیے یہ سارے انہوں نے کیسی ہو اس کو اور واضح کیجئے اور واضح کیجئے، کسی طریقے سے فرار کا کوئی راستہ یا مین میخ نکالنے کی ایک عادت کی جو مسلمان امتوں کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ گریز بھی ہوتی ہے بات سے بچنے کے لیے، ادھر ادھر کے سوالات، یا یہ کہ کوئی حکم دیا گیا ہے تو بجائے اس کے کہ جس سادہ الفاظ میں ایک حکم آیا ہے اس پر عمل کر لیا جائے، اس میں خام خواہ کی مین میخ نکالنا، جس کی ایک مثال ہے کہ جب حج کی فرضیت کا حکم آیا ہے مسلمانوں کے لیے تو ایک صاحب نے کھڑے ہو کر کہا کہ حضور کیا ہر سال فرض ہے؟ حضور نے اعراض فرمایا، جواب نہیں دیا، وہ ادھر آ گیا، حضور کیا ہر سال فرض ہے؟ پھر آپ نے سکوت اختیار فرمایا، پھر اس نے تیسری مرتبہ سوال کیا تو پھر آپ نے ذرا سخت لہجے میں ڈانٹ کر اس سے کہا کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے مجمل رکھی ہے تم کیوں اس کے بارے میں کھود کرید کر رہے ہو؟ اگر میں کہہ دوں کہ ہاں ہر سال فرض ہے تو ہمیشہ کے لیے فرض ہو جائے گی ہر سال، لیکن یہ کہ تم خام خواہ ایک چیز اللہ تعالیٰ نے مجمل رکھی ہے، زندگی میں ایک مرتبہ بہرحال وہ فرض ہے، باقی یہ کہ جس کو اللہ توفیق دے ہر سال کر سکتا ہو تو کرے۔ اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ جس شخص کے اندر استطاعت ہو اور 5 سال گزر گئے ہو نہ جا رہا ہو تو ایک طرح کی ملامت جو ہے اس حدیث کے اندر آئی ہے استطاعت والے کے لیے، اور حلال کے ذریعے سے، حرام ذریعے سے نہیں کہ حرام ذریعے سے دولت کما کر جو ہر سال حج کیا جا رہا ہے اس کو ذہن سے نکال دیجئے، لیکن یہ کہ حلال ذرائع سے کسی شخص کے لیے استطاعت ہے تو پھر یہ کہ ایک حدیث میں تشویق اور ترغیب ہے کہ 5 سال اگر گزر گئے ہیں اور ایک شخص نہیں گیا ہے تو ایک طرح کی مغایرت سی ہے، شکوہ سا ہے اللہ کی طرف سے اس حدیث کے اندر جو سامنے آیا، اس کا مطلب میرے اس وقت مستحضر نہیں ہے۔ بہرحال یہ ایک مثال ہے کہ خام خواہ اس طرح کے احکام میں مین میخ نکال کر اپنے اوپر سختیاں کروانا، ایک تو اس کی مثال سامنے آ گئی۔ اب یہ جو گائے ذبح کی گئی تھی، چونکہ بعد میں شریعت موسوی میں قسامہ کا ایک جو واقعہ ان کا ایک طریقہ مقرر کر دیا گیا، اس سے رہنمائی ملتی ہے۔ جو جانور اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہے وہ گویا کہ شاعر اللہ میں سے ہے۔ یہ وہ بات ہے، میں چونکہ اس مسئلے میں کافی غور کرتا رہا ہوں پچھلے 2 ہفتوں سے کہ اس کی اصل حکمت کیا ہے، اور میرا ذہن منتقل ہوا ہے سورہ حج کی اس آیت کی روشنی سے، وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، جو جانور اللہ کے لیے ذبح کیا گیا ہو اسے بھی قرآن نے شاعر اللہ میں سے قرار دیا ہے۔
وہ اونٹ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ذبح کیے گئے ہیں اور جو کہ یعنی قربان کیے جاتے ہیں خانہ کعبہ کے پاس لے جا کر، وہ بھی اللہ کے شعائر میں سے، بَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ۔ اب ان کے پاس کوئی شاعر اللہ میں سے شے موجود نہیں ہے اب تک۔ خانہ کعبہ ابھی ان کا کوئی تعارف ہی نہیں، ہیکل سلیمانی ابھی وجود ہی میں نہیں آیا، وہ تو ابھی سمجھیے کہ اور 500 برس کے بعد حضرت سلیمان کے ہاتھوں جو اس کی تعمیر ہوگی۔ تو یہ گویا کہ قربانی اللہ کے نام پر گائے کی کرا کر اور اس پر قسم دلانا کہ اب آؤ اور قسم کھاؤ، جو مختلف قبیلے کے لوگ آئیں اور قسم کھائیں کہ ہم نے قتل نہیں کیا، تو یہ گویا کہ قسامہ کا ایک اصول جو ہے جو بعد میں ان کی شریعت میں آیا بھی ہے، اور یہ مستقل قاعدہ ہو گیا تھا قتل کے مقدمات میں کہ اگر کسی مقتول کے قاتل کا پتہ نہ چل رہا ہو تو پھر ایک گائے ذبح کی جائے، اور جہاں اس گائے کو ذبح کیا گیا وہاں آ کر مختلف لوگ جو ہے وہ اپنے ہاتھ دھوئیں اس گائے کے اوپر اور یہ کہیں کہ ہم بری ہیں، ہمارے ہاتھ صاف ہیں، ہم نے اسے قتل نہیں کیا ہے۔ تو چونکہ یہ شاعر اللہ میں سے، جیسے فرض کیجئے آپ کے ہاں قرآن مجید اٹھوایا جاتا، قسم کھاؤ، حلف اٹھاؤ، قرآن ہاتھ میں اٹھا کر قسم کھاؤ کہ میں نے یہ جرم نہیں کیا ہے، تو اس کے لگ بھگ یہ معاملہ کیا گیا کہ اللہ کے نام پر گائے ذبح کرائی گئی اور اس گائے پر آ کر سب کے سب قسم کھاؤ کہ تم نے قتل نہیں کیا ہے۔ اور چونکہ وہ لوگ یہ بھی کر گزرے، لہذا اس کا مسئلہ یہ کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر آخری شکل یہ کی کہ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اب ذرا اسی گائے کا ایک ٹکڑا جو ہے اس سے اس شخص کی مقتول کی لاش کو چھوؤ اور وہ ہم اسے زندہ کر دیں گے تھوڑی دیر کے لیے، اور پھر یہ کہ وہ اپنے قاتل کا نام بتا کر پھر اس کا انتقال ہو گیا۔ یہ واقعہ ہے کہ جو مفسرین نے بیان کیا ہے، تو یہ گائے کا ذبح کرنے کا حکم در حقیقت متعلق تھا اس سے کہ شاعر اللہ کا ایک وجود ہو اور اس پر قسم لی جائے لوگوں سے کہ وہ اعلان برات کریں کہ ہم نے قتل نہیں کیا، لیکن چونکہ پوری قوم وہ قسم کھا گئی، وہ جو بھی قاتل تھا اس نے بھی قسم کھا لی، وہ اس درجے کا معاملہ جو ہے شقی نکلا، تو اب اس کے لیے آخری شکل اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار فرمائی کہ اسی گائے کے عضو سے اس مقتول کی لاش کو چھوا گیا اور تھوڑی دیر کے لیے اس میں جان پڑ گئی، وہ زندہ ہو گیا، اور پھر اس نے اپنے قاتل کا نام بتایا اور اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ یہاں فرمایا کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، دیکھو تمہارے لیے اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے ایک اضافی جو تمہارے لیے اپنی رحمت رکھی ہے وہ یہ کہ احیاء موتیٰ جو کہ ایمان بالغیب کا ایک حصہ ہے، تمہارے لیے ایک مشاہدہ بھی کروا دیا ہے، جیسے حضرت ابراہیم کے بارے میں بھی اسی سورہ بقرہ میں آگے چل کر آئے گا، رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ قال اولم تؤمن قال بلی ولکن لیطمئن قلبی، اگر مشاہدہ کرا دیا جائے تو کیا کہنے، پھر جو یقین پیدا ہو جائے گا وہ ظاہر بات ہے کہ محض صرف یہ کہ کہنے سے وہ بات شاید اس درجے تک نہ پہنچ پائے۔ کذالک یحیی اللہ الموتیٰ ویریکم آیاتہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کر دے گا، تمہاری نگاہوں کے سامنے جو ہے مقتول کی لاش میں جان پڑی، اس نے اپنے قاتل کا نام بتایا، اس کے بعد پھر اس کی موت واقع ہو گئی، ویریکم آیاتہ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نشانیاں دکھا رہا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو۔ یہ سارے واقعات جیسا کہ میں نے عرض کیا شروع میں، یہ خرق عادت کے قبیل سے ہیں، ان کی توجیح جو ہے اس طرح کرنا کہ وہ قانون طبعی کے مطابق نظر آئیں، اس کا تکلف میرے نزدیک قطعاً غلط ہے۔ یہ تمام واقعات خرق عادت نوعیت کے ہیں، اور یہ چونکہ ابھی نسل انسانی بحیثیت مجموعی عہد طفولیت میں تھی ذہنی اعتبار سے، لہذا اس دور میں یہ واقعات ہمیں پے بپے مل رہے ہیں، یہ ہمیشہ کی چیزیں نہیں ہیں۔ شریعت محمدی جب آئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب قرآن اور دین کی تکمیل ہوئی ہے، تب یہ کہ ان چیزوں کی بجائے سیدھی سیدھی بات عقل سے سمجھو، اپنے عقل کو اور تفقہ اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں صلاحیت دی ہے ذہنی اور فکری، اس کے حوالے سے حقیقت کو سمجھو اور حق کا اتباع کرو۔ اب اس کے بعد وہ آیت آ رہی ہے کہ یہ جو دائمی، جیسے کہ پہلی آیت تھی ہمیشہ کے لیے دائمی بات، کہ کبھی یہ نہ سمجھنا کہ کسی امت میں ہونے کی وجہ سے تمہاری نجات ہو جائے گی، نجات ہے ایمان اور عمل صالح پر۔ اپنے اپنے دور میں جس جس نبی کی امتیں تھیں، کسی دوسرے نبی کی بعثت سے قبل، وہ اگر اپنے نبی کی امت میں تھے لیکن اللہ پر ایمان اور یقین آخرت کا اور عمل صالح تھا، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجرہم عند ربہم، ان کا اجر محفوظ ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ یہ ہے وہ جو پہلی آیت تھی۔ اب ذرا یہاں پڑھیے قوموں میں ہو کیا جاتا ہے رفتہ رفتہ، اس وجہ سے کہ ہم تو فلاں امت میں ہیں، جو کچھ بھی ہے لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے، یہ جو بڑھتے بڑھتے بیماری آتی ہے، اس کا نام ہے قساوت قلبی، دل کا سخت ہو جانا۔
جب اندازہ یہی ہے کہ ہم تو بخشے بخشائے ہیں، ہم تو فلاں کے ساتھ وابستہ ہیں، اس کے دامن کے ساتھ وابستہ ہیں، اس سے ہمارا تعلق ہے، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹوں کی طرح ہیں، بڑے چہیتے ہیں، جب اس طرح کی چیزیں ہوں گی تو انسان کے اندر بدعملی خود بخود پیدا ہو جائے گی۔ کاہے کو پھر وہ حرام سے اجتناب کرے اور حلال پر اکتفا کرے۔ رفتہ رفتہ یہ بے عملی وہ ہے کہ جو پھر لوگوں کے اندر، دلوں کے اندر سختی پیدا کرتی ہے۔ یہ آیت جو ہے دل لرزا دینے والی آیت ہے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر تمہارے دل سخت ہوتے چلے گئے اس کے بعد۔ یہ سارے تم نے مشاہدات بھی کیے، یہ سارے معجزے بھی دیکھے، ہمارے فضل و کرم کے یہ مظاہر تمہارے سامنے آئے، ہم نے تمہیں اس طریقے سے مختلف مواقع پر معاف بھی کیا۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، یہ سب کچھ ہم کرتے رہے، لیکن ہوتا یہ رہا کہ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہوتے چلے گئے، اور اب تو حال یہ ہے کہ وہ پتھروں کے مانند ہو چکے ہیں۔ فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ ہو گئے سختی کے اندر۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پتھروں میں تو وہ بھی ہے کہ جن سے چشمے پھوٹ بہتے ہیں۔ پتھر چاہے بہت سخت شے ہے، اس میں بھی پورز ہوتے ہیں، ان میں سے بھی پانی رستا رہتا ہے، اور یہ پہاڑی جتنے بھی چشمے جو بہتے ہیں، کہیں سے اچانک چٹان کے اندر سے آپ کو نظر آ رہا ہے بڑی سخت چٹان ہے، اس میں سے پانی جو ہے وہ نکل رہا ہے، اس پر چٹان میں سے بہہ رہا ہے چشمہ۔ ثم قست قلوبکم فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، ایسے بھی ہوتے ہیں جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کی ایک ضرب سے 12 چشمے پھوٹ بہے تھے چٹان میں سے، تو چٹانیں تو ایسی بھی ہوتی ہیں۔ خیر وہ تو پھر بھی ایک معجزہ تھا، لیکن یہ کہ عام طور پر بھی چٹانوں کے اندر سے پانی رستا ہے اور چشموں کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، ان میں سے ایسے بھی ہوتے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور ان میں سے پانی برآمد ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور ان میں سے وہ بھی ہیں وہ چٹانیں جو اللہ کی خشیت اور خوف سے گر پڑتی ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، لیکن اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہو۔ تمہارے دلوں کی سختی جو ہے ان پتھروں کی سختی سے زیادہ بڑھ چکی ہے۔ اس کے ضمن میں بھی ایک بات جان لیجئے، ایک تو جیسا کہ میں واضح کر چکا ہوں، اس کا تعلق آج کے درس کی پہلی آیت کے ساتھ ہے کہ یہ کسی گروہ میں ہونا اور اپنی نجات کے بارے میں مطمئن ہو جانا، نہ چنت ہو جانا، ہم تو نجات یافتہ ہے ہی، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے وہ یہ ہے ثم قست قلوبکم فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ۔ اور آج ہم اپنی آنکھوں سے خود مسلمانوں میں یہ کیفیت دیکھ سکتے ہیں۔ یہ صورتحال جو ہے، البتہ ایک بات ضرور ہے کہ ایک طبی نتیجہ بھی نکلا کرتا ہے، اور وہ طبی نتیجہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے حوالے سے میں نے کئی مرتبہ بیان کیا ہے۔ ان کے عہد خلافت میں کوئی وفد باہر سے آیا، اور اس وفد کے سامنے جب قرآن مجید پڑھ کر سنایا گیا تو ان میں سے بہت سے لوگوں کے آنکھوں سے آنسو بہ نکلے۔ حضرت ابوبکر نے اس پر یہ فرمایا، ہاکذا کنا حتی قست القلوب، یہی حال ہمارا بھی ہوا کرتا تھا، کبھی قرآن سنتے ہی یا پڑھتے ہی ہماری آنکھوں سے بھی آنسوؤں کی ندیاں رواں ہو جاتی تھی، یہاں تک کہ دل سخت ہو گئے۔ اب یہ دل کی سختی جو ہے، یہ جو سختی ہے حضرت ابوبکر جس کا تذکرہ کر رہے ہیں، معاذ اللہ اس سختی پر قیاس نہ کر لیجیے۔ بسا اوقات الفاظ مشترک ہوتے ہیں، حضور کے لیے لفظ ذنب آ گیا قرآن میں، فاستغفر لذنبک، اے نبی اپنے گناہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کیجیے۔ لیکن یہ کہ حضور کا گناہ کیا ہوگا اور ہمارا گناہ کیا ہے، کہیں آپ لفظی مشارکت کی وجہ سے مغالطے میں نہ ہو جائیں کہ نسبت خاک رابہ عالم پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تھوڑی یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق کی شدت ہے، اس کی جو شدت اور حدت ہے، اس میں تھوڑی سی کمی آتی تھی تو اس کو بھی حضور سمجھتے تھے کہ میرے دل پر پردہ آ گیا ہے۔ انہ لیغان علی قلبی وانی لاستغفر اللہ 70 مرۃ فی کل یوم، لیکن ہم اپنے دلوں کے حجابات پر حضرت حضور کے قلب کے حجاب کو قیاس نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ایک سختی آ جاتی ہے، قرآن مجید جب شروع میں نازل ہوا ہے تو جو کیفیت صحابہ کرام کی ہوتی تھی، اب پڑھتے رہنے سے، مسلسل پڑھتے رہنے سے ظاہر بات ہے کہ ایک اس کے ساتھ مانوسیت بھی ہو گئی ہے، اس کے ساتھ گویا کہ ایک طرح کی عادت سی بھی بن گئی ہے، تو اس کے حوالے سے کسی درجے میں شدت کے اندر کمی آ جانا یہ وہ بات نہیں ہے۔ وہ قساوت قلبی وہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان فسق اور فجور میں مبتلا ہو جائے اور پھر بھی یہ سمجھے کہ ہم تو بخشے بخشائے ہیں، ہم تو اللہ تعالیٰ کے چہیتے اور لاڈلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس قسم کے تمام مغالطوں سے ہمیں اپنی امان میں رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔